بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم أو نصيفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے تو صحابہ کے ایک مد یا نصف مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ احد پہاڑ بہت بڑا ایک ایریا ہے، ایک علاقہ ہے، تقریباً 3-4 کلومیٹر مربع پھیلا ہوا ہے، اور پہاڑ جتنا اوپر ہوتا ہے اتنا نیچے بھی ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوتا ہوگا۔ تو اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کتنا وزن بنے گا۔ احد پہاڑ کو اگر آپ تولنے لگیں تو کتنا وزن بن سکتا ہے، یہ اندازہ بہت مشکل ہے۔ اب اگر آج کے زمانے میں کوئی شخص اتنا سونا، اول تو اتنا سونا ہوگا نہیں دنیا میں، اگر کسی کے پاس ہو بھی جائے تو کتنی بڑی مالیت ہے، کتنی بڑی رقم ہے، اور یہ سارا راہ خدا میں لٹا دے، غریبوں پر، مسکینوں پر، مسجدوں پر، مدرسوں پر، ٹرسٹوں پر، جہاں بھی اللہ کے راضی کرنے کا اس کو موقع ملے دے دے۔ اور دوسری جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی صحابی ایک مد ایک بہت چھوٹا سا پیمانہ ہوتا ہے، یہ تقریباً آدھ کلو یا زیادہ سے زیادہ کلو سے زیادہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہمارے ہاں دیہاتوں میں پڑوپی ایک ہوا کرتی تھی، چھوٹے سائز کا ایک پیمانہ ہوتا تھا گول سا، تو بس اتنا سا جو ہو، مثلا ایک صحابی اتنے خرچ کر دے راہ خدا میں، تو یہ بعد والا آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر کے بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے فرق عام لوگوں کا اور صحابہ کا، اس لیے کہ صحابہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور آپ کا زمانہ پانے والے، آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والے، ان کو ایک لمحہ جو ایمان کی حالت میں آپ کے چہرے انور کا دیدار کر لیتے تھے، ایک لمحے کی اگر کسی کو یہ سعادت مل گئی ہے تو وہ دنیا بھر کے اولیاء، ائمہ، غوث، قطب، ابدال، جتنے بھی نیک سے نیک لوگ ہیں ان سب سے آگے نکل جاتے تھے۔ یہ ہے صحابیت کا مقام، اور ان کی عبادات کا ہم نے اندازہ لگا لیا کہ ویٹیج کتنا ہے، کہ ایک آدھا کلو اور پورا احد پہاڑ پھر بھی وہ اس سے زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان اللہ اختارنی واختار اصحابی، حضور نے فرمایا کہ جیسے اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے اولاد آدم سے، بلکہ پوری کائنات سے، اسی طریقے سے میرے صحابہ کو میرے لیے منتخب کیا ہے کہ میرے صحابہ یہ ہوں گے، اور فرمایا کہ یہ تم ان میں سے کسی کے ساتھ اگر محبت کرو گے تو وہ محبت دراصل میری محبت ہے، کیونکہ میرے تربیت یافتہ ہیں، میرے شاگرد ہیں، میرے صحابہ ہیں۔ اگر ان کے ساتھ کسی کو بغض ہوگا، خدا نخواستہ نفرت ہوگی، تو اس نے صحابی سے بغض نہیں رکھا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا ہے۔ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم۔ یہ جمعے کے خطبے میں عام طور سے یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرا بغض رکھتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کا ایمان کی ٹھنڈک ہیں اور دل کا چین اور قرار ہیں اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین ہوں، حضرات عشرہ مبشرہ ہوں، اصحاب بدر ہوں، بیعت رضوان والے ہوں، یا پھر 1,24,000 صحابہ جنہوں نے حضور کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہر مسلمان کے دل کا چین اور قرار ہیں۔ اور پھر ان کے ساتھ ساتھ کچھ صحابہ وہ ہیں جن کو حضور کے ساتھ ایک دوہرا تعلق ہے، ایک ایمان کا تعلق ہے اور ایک نسب کا تعلق ہے، کہ وہ حضور کے اہل بیت بھی ہیں
ان کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے سفینہ نوح، کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گیا وہ بچ گیا، تو جو اہل بیت سے محبت رکھے گا اس کا ایمان بچ جائے گا۔ جیسے کشتی نوح میں سوار ہونے سے جان بچ گئی، ایسے صحابہ سے اور پھر اہل بیت سے محبت رکھنے سے انسان کا ایمان بچتا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کے بارے میں فرمایا کہ لا يحبک الا مومن، اے علی تیرے سے محبت کرنے والا مومن ہی ہوتا ہے، اور تیرے سے بغض رکھنے والا وہ منافق ہی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرات حسنین کریمین کے فضائل ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں، اور حضرات اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی داخل ہیں۔ جتنی بھی بیویاں ہیں وہ سب اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ تو ان کے ساتھ جو محبت ہے اس کی ایک نسبت تو یہ ہے کہ یہ حضور کے صحابی ہیں، اور دوسرا ایک اضافی وجہ یہ بن جاتی ہے کہ حضور کے تعلق والے ہیں اور حضور نے ان سے اپنی محبتوں کے خصوصی اظہار فرمائے ہیں۔ تو ان سے محبت کرنا، یہ بھی حضرات اہل بیت ہوں ان کی محبت، حضرات صحابہ ہوں ان کی محبت، ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارے دلوں کا قرار اور سکون ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کے دل کو اس محبت سے بھر دے اور سرشار فرما دے، اور اس محبت کو ہمارے حسن خاتمہ میں کردار بنا دے اور اس کا ذریعہ بنا دے۔ آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ اگرچہ یہ بات فرمایا کہ حیا والی ہے، کچھ جھجک والی ہے، لیکن اللہ ایسی بات کو، حق بات کو بیان کرنے سے جھجکتے نہیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ حدود ہیں۔ جسمانی جو تعلق ہوتا ہے ان میں سے ایک حد یہ ہے کہ لا تأتوا النساء فی اعجازہن، کہ میاں بیوی کے تعلقات میں حقوق کی ادائیگی میں جو پچھلا راستہ ہے اس کو استعمال کرنا یہ گناہ ہے، شدید گناہ ہے۔ فرمایا ملعون من اتى امرأته فی دبرها، جو اس راستے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ایام کی حالت میں جب نماز نہیں پڑھنی ہوتی عورتوں نے، اس حالت میں بھی قریب جانا اور صحبت کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد ایام آتے ہیں، خون آتا ہے، تو ان دنوں میں بھی صحبت کرنا یہ حرام ہے اور شدید گناہ ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔